میں تو بڑا مجھے تکلیف ہوئی ہے، خصوصاً یہ ہے کہ رضا رومی کی کمپریہنشن بہت زیادہ ہے، عامر صاحب بھی کوئی کم نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آیا یہ ریزولوشن تحریک انصاف نے ڈیمانڈ کی ہے یا یہ ڈیمانڈ تحریک انصاف کو کسی نے کچھ عرصہ پہلے پکڑا دی گئی ہیں؟ دیکھو دو تین چار چیزیں دیکھیں، ابھی لابنگ کی بات ہو رہی ہے نا، دنیا میں اس وقت سب سے جو اسٹرانگ لابیز ہیں نا، جو انسٹیٹیوشنلائزڈ ہیں، وہ انڈیا کی ہیں، وہ اسرائیل کی ہیں، امریکن اسٹیبلشمنٹ کی لابی ہے۔ کون سی جمہوریت کے امریکہ بات کرتا ہے، ٹرمپ والی کی یا بائیڈن والی کی؟ یعنی 2022 کے الیکشن والی جمہوریت کی امریکہ بات کرتا ہے، جو عامر صاحب ان کی جمہوری ویلیوز کو کہہ رہے ہیں۔ امریکہ کے پاس کب سے جمہوری ویلیوز آئی ہیں؟ کب وہاں تنگ آمد بجنگ آمد آئی ہے کہ ہم نے بہت ڈکٹیٹر اب کر لیے ہیں، اس دفعہ ہم جمہوریت کے لیے ہمیں درد ذہ ہونی چاہیے، پہلی بات۔ دوسری بات دیکھیں کرائسس یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں صف بندی ہو چکی ہے۔ دنیا کہاں جا رہی ہے؟ پورا فرسٹ ورلڈ وار سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے ہوتی ہے نہیں ہوتی، تیسری ورلڈ وار یہ میرا فیلڈ اس وقت موضوع نہیں ہے۔ اس وقت جو ہے صف بندی ہو چکی ہے۔ 3 جگہوں پہ امریکہ اگر نہ پھنسا ہوتا، خصوصاً فلسطینیوں کے قتل عام میں، جینوسائیڈ میں اس وقت وہ گوڈے ملوث نہ ہوتا، یہ چین کی طرف آپ ایک جو ہے مسکرا کے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ کیا ہم کاکے ہیں؟ ساؤتھ چائنا سی، فلسطین اور یوکرین، یہ اتنے فلیش پوائنٹ بنے ہوئے ہیں کہ امریکہ کے یوکرائن کے اتنے فلیش پوائنٹ ہیں کہ امریکہ کی توجہ اس میں پاکستان میں نہیں ہے۔ لیکن اس وقت پاکستان کے بارے میں یہ بھی 2-3 منٹ دیکھ لیں گے، ہم نشر کر دیں اور سارے میرے بھائیوں کو دکھا دیں۔ چائنا نے 1 انچ پاکستان میں نہیں دینا۔ یہ 2018 نہیں ہے کہ ہم سی پیک کو شرف کر رہے تھے، اقتدار میں آتے ہی بیان دینا پڑا تھا اور سی پیک کے کاغذات اٹھا کے فائل اٹھا کے اسد عمر صاحب وہاں پہنچے ہوئے تھے۔ یہ بہت لڑائی خطرناک صورتحال اختیار کر گئی ہے۔ چائنا کے پاس پاکستان اکنامک کوریڈور نہیں ہے، چائنا کا یہ اسٹریٹجک کوریڈور ہے۔ میں یہ نہیں کہہ دوں کہ ٹھیک کرے گا غلط کرے گا، چائنا فتح بھی کر لے گا اس وقت، اب امریکہ کوئی گنجائش نہیں ملتی۔ امریکہ اپنی جو ہیئر ڈیز ہیں وہ گزار چکا ہے۔ اب یہ باتیں کہ انڈیا کے ساتھ ان کا ڈیفنس پیکٹ ہے، اور ڈیفنس پیکٹ ایسے ہوئے ہیں کہ میں یہ کبھی تفصیل سے مجھے لے لیں کب کون سا ہوا ہے کہ 1995 کے اندر انڈیا اور امریکہ کا میری ٹائم اکارڈ ہے، کیا تھا اس میں، کیا تھا 2001 یا 2 نہیں وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ابھی چابہار بہار کا معاملہ دیکھ لینا، انڈیا نے امریکی تنقید کو بالکل نہیں کہیں لکھا، بالکل اگنور کیا انہوں نے۔ آپ نہیں یہ ان باتوں پہ بھی نہ جائیں کہ آیا چابہار کے اندر یا پاکستان نے کسی کی جگہ ایسی جگہ کر دیا۔ میں سمپل یہ کہہ رہا ہوں، جو موٹی سی بات کر رہا ہوں، اس وقت دنیا میں نئی صف بندی ہو رہی ہے۔ انڈیا اور امریکہ کا آپس میں ڈیفنس پیکٹ ہے۔ انڈیا نے امریکہ کو ڈچ کرے گا اگر ڈیفنس پیکٹ میں نہیں کھڑا ہوگا۔ پاکستان کا چائنا کے ساتھ ان اناؤنسڈ ہمیشہ سے ایک اسٹریٹجک الائنس رہا ہے، اور وہ الائنس جو ہے وہ باتیں آپ کی بالکل درست ہیں۔ میں نے پی ٹی اے کی بات کرنی ہے، آپ کی باتیں بالکل درست ہیں، لیکن جہاں تک چائنا کی آپ بات کریں رضا رومی صاحب، آخری بات سنیں، یہ قرارداد جو ہے یہ امریکن وہ پالیسی جو ہے جس کے اندر 91 کے اندر روک سٹیٹ جب کہا تھا پاکستان کو حکومت نے، تمہارا کیا جھگڑا تھا؟ کوئی جھگڑا تھا؟ بالکل نہیں، افغان جنگ ان کو جیت کے دی تھی۔ یہ جو انٹرسٹ ہوتے ہیں یہ کیسے آتے ہیں، کیسے انکلکیٹ کیے جاتے ہیں، کیسے ان کو اندر ڈالا جاتا ہے، کہاں پہ جو قرارداد پیش کرنے والا بندہ جو ہے اس کا کیا نام ہے، نام ابھی ذہن میں نہیں آ رہا، اس کو کیا وہ کہاں سے آتا ہے، کہاں سے بنتی ہیں، یہ ساری چیزیں امریکہ کے اندر رہ کے رضا رومی ان کے اسٹیبلشن کو، ان کے میکانزم کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ ان کی 2 پالیسیز، ایک ہے انڈیجنس ملک کے اندر ہیلتھ پالیسی ہے، انشورنس پالیسی ہے جی، انفلیشن ہے جی، ان امپلائمنٹ ہے، سوشل ویلفیئر ہے۔ ایک پالیسی انٹرنیشنل پالیسی پہ کس کی کتنی دسترس ہے؟ کانگریس کے پاس کیا ہے؟ آیا اسرائیل کے خلاف قرارداد پاس کر سکتی ہے؟ ٹھیک ہے رضا صاحب، ایک تو آپ نے دیکھے نا، آپ نے اور عامر ضیاء صاحب نے نیائی صاحب کو مایوس کیا ہے، اینڈ ہی از ایکسپریسنگ اٹ آؤٹ رائٹلی، اور آپ سے انہیں بڑی توقع تھی کہ آپ کو زیادہ اس میں تجزیہ کا اینگل کھولیں گے۔ میں نیازی صاحب سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں نیازی صاحب، یہ پہلے میں ہاتھ جوڑ لیتا ہوں۔ ہاں آن ایئر دیکھیں رضا صاحب نے نا آن ایئر دیکھیں کنفیس کر رہے ہیں۔ رضا میرا بہت پیارا چھوٹا بھائی ہے، اور عامر ضیاء صاحب بھی کچھ ایسے احساسات رکھتے ہیں میرا خیال ہے۔
اور یہ علیحدہ بات ہے، جب سے اس کی ہائی سوسائٹی میں تعلقات بڑھے ہیں اس نے مجھے ابینڈن کر رکھا ہے، لیکن ہے میرا بڑا پیارا چھوٹا بھائی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا رضا صاحب دیکھیں، ایک تو یہ بات ہے، دوسرا یہ کہ قرارداد اپنی جگہ، جو نقشہ نیائی صاحب کھینچ رہے ہیں اپنی جگہ، لیکن پاکستان کے کئی سٹیٹسز ہیں، کئی IMF، ورلڈ بینک، GSP کے معاملات امریکہ سے جڑے ہیں، چھوٹے ہتھیاروں کی ہم ان سے مانگ کر رہے ہیں، تو بالکل الائنڈ ادھر ہونا وہ بھی پریکٹیکلی پاکستان جیسی اسٹیٹ جہاں جس جغرافی میں ممکن کیسے ہوگا؟ دیکھیے اجمل، میں حفیظ اللہ صاحب نے بڑی عمدگی سے جو بدلتا ہوا دنیا کا گلوبل آرڈر ہے اس پہ بات کی۔ میں اس میں جانا نہیں چاہتا کیونکہ وہ بات لمبی ہو جاتی ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ بھی پاکستان کو انڈر پریشر رکھنا چاہتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ اس سے پہلے IMF کی ڈیل کے اوپر، پچھلی جو IMF کا اگریمنٹ تھا اس کے اوپر کتنا تنگ کیا گیا تھا، نہ کو چنے چپوائے گئے تھے پاکستان کی حکومت اور ریاست کو۔ اس وقت نگران حکومت تھی اور آپ نے دیکھا تھا کہ کتنا آخری وقت تک نہیں پتا تھا کہ وہ ڈیل ہوگی کہ نہیں ہوگی، اور پھر پتہ نہیں کیا بیک ڈور کوئی اگریمنٹس ہوئے ہوں گے۔ تو بات یہ کہ امریکہ کی ایک بہت بڑی یہ خواہش ہے کہ پاکستان مکمل طور پر چین کے کیمپ میں نہ جائے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ IMF کے ذریعے اس کی معیشت کو افلوٹ رکھتے ہیں اور کوئی خدا نہ خواستہ بینکرپسی یا دیوالیے پن کی طرف نہیں جانے دیتے۔ لیکن پاکستان دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے ایک خصوصی آپریشن کا اعلان کیا ہے، جو کہ انہوں نے چائنیز جو ہمارے ہیں حکام اور دوست ان کو بھی تسلی دینے کے لیے کہا ہے کہ ہم یہاں سے سارا یہ مسئلہ حل کریں گے۔ یہ باتیں اپنی جگہ بالکل درست ہیں، میں نے PTI کا بالکل ذکر کرنا ہے، لیکن ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے جو اپنے چائنیز سینئر وزیر کے پاکستان کے دورے کی بات کی کہ وہ قرارداد اپنی جگہ مان لیتے ہیں، وہ بہت بڑی سازش ہے، مان لیتے ہیں انٹرنیشنل اس میں کچھ لابیسٹ جو ہے ان کا عمل دخل ہے پاکستان کو کارنر کرنے کے لیے، لیکن چائنیز وزیر آ کے کیا کہہ گئے ہیں؟ وہ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی کے معاملات ٹھیک نہیں ہے، انٹرنل اسٹیبلٹی کی ہمیں ضرورت ہے۔ تو ہم کب تک سازش کو ڈھونڈتے رہیں گے؟ جو ریئل فیکٹرز ہیں ان پہ جب تک کام نہیں ہوا، جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آتی اور دہشت گردی کی فائنینسنگ بند نہیں ہوتی، تب تک یہاں سرمایہ کاری نہیں ہو سکتی۔ یہ بھی سامنے کی بات ہے، یہ بات بھی بالکل درست ہے کہ پاکستانی معاملات میں امریکہ مداخلت کر رہا ہے اس قرارداد کے ذریعے، بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن جو سوال تلخ ہیں ان سے نظریں نہیں چرائی جا سکتی۔ رومی صاحب، یہ جو نیازی صاحب نے نقطہ اجاگر کیا ہے، 18 کا انتخاب، پھر 24 کا انتخاب، چینی رد عمل اور اب امریکی رد عمل، بات تو ویسے بظاہر سمجھ میں آتی ہے، یا آپ اس تھیوری کو ماننے سے انکاری ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں سب کچھ فطری ہے؟ کیونکہ اتنا اوور ویلمنگ جو نمبر آیا 368 کا، یہ پیورلی ڈائسپورا کی وجہ سے یا لابنگ کی وجہ سے ممکن تو نہیں ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس میں بہت بڑا عنصر جو ہے وہ لابنگ کا بھی ہے، ڈائسپورا کا بھی ہے، کیونکہ دیکھیے کہ اگر امریکی حکومت کی جو منشا اور جو ان کی پالیسی ہے وہ بالکل فرق ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ پرسوں ہی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا بیان آیا جہاں پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس وقت پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں کافی بہتری آ چکی ہے۔ تو اگر ایک طرف جو امریکی حکام ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف جو ان کے نمائندگان ہیں وہ وہاں پر ایک سینٹیمنٹ اگر کریٹ ہو جاتا ہے تو یقیناً یہ وہ تفاوت جی۔ تو دیکھیے یہ جہاں تک امریکی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میٹر یہ کرتا ہے کہ امریکی حکومت جو اس میں کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور وائٹ ہاؤس ان کی کیا پالیسی ہے، اور جو ان کی پالیسی ہے وہ تو بڑی واضح ہے۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے تو بیان بھی دے دیا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں وہ ابھی پہلے سے کہیں بہتر نہیں تھے۔ تو اب یہ تو ایک بڑا کلیئر ڈائریکشن ہے کہ ایوان نمائندگان میں ایک انہوں نے اپنے جو کنسٹیٹوئنٹس ہیں جو کہ اکثر بڑے اہم عہدوں کے اوپر اور بہت انفلوئنشل پاکستانی خصوصاً ڈاکٹر جو ہیں امریکہ کی ہر اسٹیٹ میں موجود ہیں، اور یقیناً یہ ان کی ایفرٹ ہے، پچھلے 1 سال سے وہ لگے ہوئے تھے اور وہ اس میں کامیاب ہوئے، لیکن یاد رکھیں یہ نان بائنڈنگ جی اٹس ناٹ بائنڈنگ آن دی پریزیڈنٹ، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جی، اور یہ قانون بھی نہیں ہے، نہ یہ قانون ہے نہ یہ پالیسی ہے یہ، لیکن اس کے بالکل اس کے اپنے اخلاقی پہلو تو ہو سکتے ہیں اور اس کے امپلیکیشن بھی ہو سکتے ہیں، اسی لیے تو ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ پاکستان کے ایوانوں میں یہ بات ہو رہی ہے، پاکستان کے سفیر اس پہ بات کر رہے ہیں۔ پاکستان میں تو آپ کو پتا نا، پھر وہ پاکستان میں جو اس کو دیکھا جاتا ہے کہ جی امریکہ فلاں کے حق میں ہو گیا، فلاں کے خلاف ہو گیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا اسی طرح کی بات کو امریکی مداخلت کہا گیا تھا خان صاحب کے زمانے میں، وہ میں نے عامر صاحب سے یہ بات کی تھی کہ اب تب ایبسولوٹلی ناٹ کہا گیا، اب ایبسولوٹلی یس کہا گیا۔